احمد خان صاحب، آپ سے بھی یہی سوال ہے. آپ نے ڈی جی اینٹی کرپشن کو بھی سنا اور یہ رپورٹ خود لکھتی ہے کہ the findings regarding housing societies will be presented in a separate report by the committee. اگر رپورٹ مکمل نہیں ہوئی تھی تو ابھی یہ ہاف بیک رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جی ارشد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں، میرے لیے یہ بڑی سٹرینج بات ہے کیونکہ میں تو کوگنیزنٹ ہوں ایسی انفارمیشن کا کہ اینٹی کرپشن نے اپوزیشن کے ایک نہیں متعدد بے شمار درجنوں لوگوں کے پولیٹیکل لوگوں کے پرچے دیے ہیں ریسنٹلی، اور ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ دیے. خواجہ آصف صاحب کے کیس میں انہوں نے اینٹی کرپشن نے پرچہ دیا. ہمارے ایک وسیم شیخ صاحب ایکس ایم این اے ہیں، ان کے بیٹے سعد وسیم ایم این اے ہیں، ان کا پرچہ دیا ہے. میرے قریبی عزیز کا پرچہ دیا ہے. پھر ایک میرے بھائی ہیں، وہ بھی رکن صوبائی اسمبلی ہیں، ان کے بھائی کے خلاف پرچہ دیا. یہ اینٹی کرپشن پنجاب نے پرچے دیے؟ سی بات، اینٹی کرپشن پنجاب نے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پولیٹیکل لوگوں کے پرچے نہیں دے سکتے. what a shame to say that. مطلب یہ جب آپ نے اپوزیشن کے پرچے دینے ہوں تو یہی ڈی جی اینٹی کرپشن غور نفیس ہمارے قصور کے کم از کم 5 یا 6 ایکس ایم پی ایز اور ایم این ایز کے، اور ان کا بھی سٹنگ ایم این ایز اور ایم پی ایز کے انہوں نے ریسنٹ پاس میں پرچے دیے. یہ افضل کھوکھر کے گھر والا کیس تو آپ کو بھولا ہی نہیں ہوگا، خواجہ آصف صاحب کے گھر والا کیس تو آپ کو بھولا ہی نہیں ہوگا. اور پھر ہاؤسنگ سوسائٹیز کی اسی بات پہ، اگر آج رنگ روڈ کی الائنمنٹ پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پولیٹیکل پیپ لوگوں کے، پولیٹیکل ایکسپوز لوگوں کے پرچے جو ہیں وہ اینٹی کرپشن نہیں دے گی، یہ ان کے ایمبٹ میں نہیں آتی، اور یہ اینٹی کرپشن کا ادارہ صرف سرکاری افسران کے بارے میں ان کی تفتیش کر سکتا ہے. تو اس وقت جب یہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کے پرچے دے رہے تھے اور درجنوں کی تعداد میں اگر یہ بھی کہوں کہ ان فیو ہنڈریڈز، وہ جو اس نے آگے شہزاد اکبر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ جی یہ ہے ہم نے ریٹریو کیے ہے، جو کہ ان گارب آف ہاؤسنگ سوسائٹیز یا کسی بھی پرپز کے لیے اسٹیٹ لینڈ تھی یا دوسری لینڈ تھی. اٹس اے ویری اسٹرینج، اٹس اے ویری ایپک اسٹوری ان فیکٹ. یہ مطلب آج بالکل ٹھیک ہے. میں سینیٹر شبلی فراز صاحب سے بھی یہ پوچھ لیتا ہوں، جو آپ نے چیز پوائنٹ آؤٹ کی، آپ نے ڈی جی اینٹی کرپشن کو بھی سنا، اگر دوبارہ سننا چاہیں تو دوبارہ سنا دوں، یا وہ کہہ رہے ہیں جی پولیٹیشنز کی کرپشن تو وہ ہمارا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. اور ملک احمد خان صاحب سے آپ نے تفصیل سنی، جو وہ بات کر رہے ہیں وہ ڈاکومنٹڈ ہے، باقاعدہ طور پہ لسٹ ہے، ایک بہت بڑی فہرست ہے سیاستدانوں کی، جس میں کہ اپوزیشن اور خاص طور پہ نون لیگ کے سیاستدانوں پہ مقدمات ہیں. اس کیس میں آ کے پر جلتے ہیں، ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں، انڈیو انفلوئنس استعمال ہوتا ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز، اس پہ بھی کارروائی نہیں ہے، جو باقی آپ نے خود ہی سن لیا کہ جی وہ نیب کا معاملہ ہے، ہم تو دیکھ ہی نہیں سکتے. تو یہ ہاف بیک وزیر اعظم کو گمراہ کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر یہ کارروائی ڈالی گئی ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک کہ اس پرٹیکولر رنگ روڈ کا تعلق ہے، اور یہ اس رپورٹ کا میں نے تو پڑھی نہیں، یہ آپ نے مجھے ابھی بتائی ہے، لیکن اس میں آپ نے یہ کہا ہے پریزنٹیشن ہے جو وزیر اعظم صاحب کو دی گئی ہے. جی ظاہر ہے، یہ سائن رپورٹ ہے. اس وقت تو میں پڑھ نہیں سکتا نا. اچھا، ایک لائن تو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں آپ ایک لائن تو آپ کی تو ماشاءاللہ انگلش بھی بہت اچھی ہے، بینکر بھی رہے ہیں، لاسٹ ہائی لائٹڈ لائن ہے. نہیں، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ جو باقی ہے وہ یہی آپ نے کہا ہے، تو آئی ہیو ریزن ٹو بلیو کہ آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ انکنکلوسیو رپورٹ ہے. ٹھیک ہے، اب فار وٹ ایور ریزن کہ یہ رپورٹ جو حصہ ہے، دیکھیں ہماری حکومت کا کیا ایک طرح امتیاز ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی بھی بدعنوانی یا کوئی اس کا شائبہ ہوا ہے تو ہم نے اس پہ، چاہے وہ شوگر رپورٹ ہو، آئل کی ہو، جو بھی ہو، اس میں ہم نے کمیشنز کسی کے کہنے پہ نہیں، کسی کے انکلوڈنگ دس رنگ روڈ، یہ تو اور زیادہ اہم ہے. چلیں باقی کیسز تو کوئی نہ کوئی آئیڈینٹیفائی محکمہ ادارہ کر رہا تھا، یہ تو وزیر اعظم نے خود کیس پکڑا تھا. دیکھیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ مان لیں گے نا کہ یہ ہم نے خود کیا تھا، یہ ایک قسم کا ہم نے خود انیشیٹ کیا تھا، پرائم منسٹر صاحب نے انکوائری. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ دیکھیں جی، میں آپ کو تھوڑا سا ہٹ کے میں یہ بتاؤں کہ آج میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ملک صاحب اور نفیسہ شاہ صاحبہ. اب دیکھیں ان دونوں کی پارٹیز کا میں یہ کہوں گا کہ اگر پاکستان میں اگر کوئی پولیٹیکل کلچر یا کرپشن کا جو کلچر ہے، جو ویلیوز کی جو ایک بے حرمتی اور ویلیوز کا ٹوٹلی تباہ ہو جانا، معاشرے کا اخلاقی معیار تباہ ہو جانا، وہ ان کے کھاتے میں آتا ہے، ان کے حساب میں آتا ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ دیکھیں انہوں نے یہ وہی والی پارٹیز ہیں جنہوں نے کہ چاہے پیپلز پارٹی لے لیں تو جو
شروع میں ان کی کتنے کیسز ہیں، کٹیکنا کے ہیں، سوئس کیسز ہیں، ای او بی آئی ہے، ٹی ڈیپ ہے. ایک وہ تو سارے کیسز ہو گئے نا چل رہے ہیں. یہ اس رپورٹ میں کیا ہوا ہے میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. رپورٹ کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جی یہ رپورٹ اگر ہے تو اس کو ہم نے دی ہے نا، یہ کسی باہر سے تو نہیں آئی ہے نا، ہم ہی نے اس کو کیا ہے. اور ہم جو اس کی جو باقی جو نیکسٹ حصہ ہوگا وہ بھی آ جائے گا. ہم تو ہمیشہ ہم نے شیئر کی ہے. تو اس وقت اس ایک ایسی رپورٹ جو کہ، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے ادھر جو اینٹی کرپشن والے کا جو آپ نے کلپ چلایا تھا مجھے دوبارہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سن لیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے. آپ نے پورا بتایا نہیں. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جو اینٹی کرپشن ہے وہ انہوں نے جہاں تک کہ پولیٹیشنز کا تعلق ہے وہ کیسز وہ نیب کو بھیجیں گے. تو وہ بھی تو اس کا حصہ تھا نا، نیب کو بھیجنا ہے. مجھے نہیں پتا. مجھے قاضی ملک احمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے کیسز تو اینٹی کرپشن پنجاب ڈیل کرتا رہے اور لمبی فہرست ہے. یہاں آ کے کیا ہوا ہے ان کو؟ نہیں، مجھے اس کا معلوم نہیں ہے کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایف آئی اے. میرا خیال عدیل راجہ صاحب وہ لسٹ اور فائل پڑی ہوگی وہ بھی ذرا منگوا دیں جو اینٹی کرپشن نے کی ہیں نون لیگ کے اوپر. یہاں پہ آ کے نہیں کہا بلکہ آپ کی حکومت کی ایک اور ترجمان ہے پنجاب حکومت کی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ، انہوں نے کیا کہا تھا آئیے دیکھتے ہیں. اس رنگ روڈ کے گرد جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز جس تیزی سے گرو کی اور ان کے ساتھ جڑے جو کچھ ایسے افراد جن کا ہماری جماعت سے بھی تعلق ہے اور جن کا اپوزیشن سے بھی تعلق ہے اور جن کا بیوروکریسی کے گٹھ جوڑ سے بڑا گہرا ایک رشتہ ہے، وہ سارے افراد جو ہیں وہ اس انکوائری رپورٹ میں بے نقاب ہوئے ہیں. جی ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، آپ نے ڈی جی اینٹی کرپشن کو بھی سنا. ملک احمد خان صاحب نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ نون لیگ کے سیاستدانوں پہ تو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے مقدمے بنائے، ایف آئی آر رجسٹر کی، اور آج انہی کے ڈی جی کہہ رہے ہیں کہ جی سیاستدانوں کے حوالے سے تو ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. اور ساتھ آپ نے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو بھی سنا. اس رپورٹ میں کیا کور اپ ہوا اور کیا وجہ ہے اس کی؟ جی میڈم صاحبہ نے کہا بے نقاب ہوئے ہیں. لگ تو یہی رہا ہے کہ ان کے اوپر بڑا سا نقاب چڑھا گیا ہے اس رپورٹ میں، جیسے ہر ایشو میں کیا گیا ہے. تو اٹ از ڈیفینیٹلی اے کور اپ. اور یہ کہنا کہ اینٹی کرپشن جو ہے وہ سیاستدانوں کو نہیں پکڑتا، یہ کس قانون کے تحت کہہ رہے ہیں؟ ان کا تو ہر ادارہ جو ہے انہوں نے سیاستدانوں کے پیچھے لگا دیا ہے. ایف بی آر نہیں تھا، ایف بی آر کو بھی پیچھے لگا دیا، ایف آئی اے کو بھی پیچھے لگا دیا. اینٹی کرپشن کو بھی جب ان کا مسئلہ ہوگا تو یہ ضرور سیاست ابھی پنجاب کا انہوں نے کہا ہے، پنجاب کا یہ ڈپارٹمنٹ ہے تو پی ایم ایل این کے لیے وہ لگا دیا ان کو، ایف آئی اے پیچھے لگا دیا ہے. جو بشیر میمن کے بیانات تھے وہ آپ نے سنے کہ وہ کیا کہا. انہوں نے خود نو لیس دین دا پرائم منسٹر کالڈ ہم، اور انہوں نے نام لے لے کے کہا کہ یہ لوگ مجھے پکڑ کے آپ دے دیں. تو جہاں انہوں نے اداروں کو یرغمال بنایا ہے، اور نیب کا بھی یہی کھلے گا. ان کو چینج ہونے دیں، یہ صاحب جو جا رہے ہیں جو نئے آئیں گے یہ بھی کھلے گا کہ نیب کو کیسے اگر آپ کو سرپرائز ملے کہ انہیں ایکسٹینشن مل گئی ہے کسی طرح پریزیڈنشل آرڈیننس، آپ ان کے جانے کی دعائیں مانگ رہی ہیں؟ نہیں، میں نے کوئی دعا نہیں مانگی. اب پریزیڈنشل آرڈیننسز تو انہوں نے آرڈیننسز کو تو اتنا ابیوز کیا ہے، یقیناً اس کے اوپر بہت شور و ہنگامہ ہوگا. اتنا آسانی سے نہیں آپ 4 سال کی ٹینیور ایکسٹینڈ کرتے. لیکن انہوں نے جس طریقے سے آرڈیننسز کو راتوں رات استعمال کیا ہے لوگوں کو نکالنے کے لیے، لوگوں کو ایکسٹینشنز دینے کے لیے، تو وہ آئی ول ناٹ بی سرپرائزڈ اگر ایک بار پھر وہ آرڈیننس کا استعمال کریں. اس میں کوئی سرپرائز کی بات نہیں ہوگی. لیکن بہت ہی افسوسناک ہے کہ کنٹینر پر چڑھ کے یہ پولیس کو بھڑکاتے تھے کہ سول نافرمانی کرو، نہیں سنو جو ہے، اگر غلط کام آپ کو لیڈر کہے، سیاستدان کہے تو نہیں سنو. اور اب وہ وہی حرکتیں کر رہے ہیں جن کے لیے ان کے بڑے بڑے مورل کلیمز تھے. ایک ادارے کو پی ٹی آئی نے یرغمال بنایا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، کتنا افسوسناک وہاں پر یہ عمل ہے کہ وہاں نوٹوں کی بارش ہو رہی ہے، کھلے عام نوٹوں کی بارش ہو رہی ہے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں الیکشن کمیشن جو ہے اس گنڈا پور کو ان کو ہاتھ سے پکڑ کے ان کو نکالنا چاہیے، دھکے دے اے جے کے الیکشن کمیشن نے باقاعدہ اس کا نوٹس لیا اور مقدمہ درج کرنے کے لیے اے جے کے الیکشن کمیشن نے نہیں ہے جی، یہ سیاسی نوٹس لیا ہے. جیسے خان صاحب نوٹس لیتے ہیں کوئی سیریس انسیڈنٹ ہو، یہ وہ والا نوٹس ہے. حقیقت میں جو بیان بازی، جو کوڈ آف کانڈکٹ کی دھجیاں وہ بکھیر رہے ہیں،
تو ان کو تو وہاں سے نکالنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. میں اس پہ سیپریٹلی الیکشنز پہ آتے ہیں. آپ سینٹر صاحب کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ جی میں دیکھیں میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ملک صاحب کی بات سنی, آپ نے نفیسہ شاہ صاحبہ کی بات سنی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسی پارٹیوں کی نمائندگی کر رہے ہیں جن کے لیڈران ایک کے لیڈر جو ہے تو وہ قانون سے فرار کیے ہوئے اشتہاری ہیں, اور جو دوسرے ہیں ان کی تو آپ ذکر ہی نہیں کریے. یعنی اگر کرپشن اور ان کی لیڈرشپ کے نام ہے وہ سینونیمس ہیں. آپ اگر ان کو بلا کے اور آپ اس رنگ روڈ پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے دیٹ از انفیئر. نمبر 1. نمبر 2, اچھا میں نہیں بلا کے کیا بات کریں. آج کے مقدمات جو ہو رہے ہیں, جو کرپشن ہو رہی ہے, جس کا وزیر اعظم نے مائی لارڈ جس کا وزیر اعظم نے نوٹس دیا, اس پہ بات نہ کریں. ماضی کے کیسز جو عدالتوں میں چل رہے ہیں, اداروں میں چل رہے ہیں, اس پہ پچھلے 3 سال سے جو ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے اسی کو whipping the old horse. I know that you have the control, so don't get emotional. میں ایک بات کی ہے, دیکھیں آپ بھی کئی سوال کرتے ہیں, ہم اس کو بڑی خندہ پیشانی سے سنتے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, آج ہمارا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, نہیں دیکھیں موضوع ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ جس طرح ملک صاحب پورٹری یہ کر رہے ہیں کہ جی جو اینٹی کرپشن پنجاب ہے اس نے اگر نوٹسز لی ہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو ایک سائڈ پہ ایک دفعہ رکھ دیں. یہ پریٹینڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے اگینسٹ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. یہ پریٹینڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بالکل بے قصور ہے. نو سر, ان کی جو پہلا انٹروڈکشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ اگر کوئی کرپٹ کام نہ کریں تو ان کا تو پھر اس پارٹی میں ہونا ہی فضول ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب دیکھیں یہ نہیں ہے کہ یہ سیمینٹکس میں یا پروسیجرز میں بات آ کے اور یہ تاثر دیا جائے کہ جی ان کے ساتھ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس ملک میں انکلوڈنگ دیئر لیڈرشپ نواز شریف کے ساتھ, آصف علی زرداری کے ساتھ, آپ بتائیں انہوں نے قانون کے, زرداری صاحب یہ ہے کہ کم از کم کورٹ جاتے ہیں, یہ میں مانتا ہوں. آپ مجھے بتائیں نواز شریف جو ہے وہ کورٹ میں شامل وہ آتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ ان کی جو لندن کی اب جو وہ ہیں جو جائیدادیں ہیں وہ انہوں نے کیسے خریدی. بات جو ہے تو سیاست میں گھما دی جاتی ہے, آرگومنٹس میں گھما دی جاتی ہے. دیکھیں آپ بھی آنریبل پارلیمنٹیرین ہیں, دونوں آنریبل پارلیمنٹیرین ہیں. ملک احمد خان صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ سینیٹر شبلی فراز صاحب آنریبل فیڈرل منسٹر نے جو باتیں کی, اور بات ہم آج کے کیس پہ کر رہے ہیں, اور انہوں نے ساری باقی چارج شیٹ بھی آپ کی دہرا دی ہے. انہوں نے بھی کی ہیں. جی ارشد صاحب, ہم تو جتنے مقدمات ہیں ان کا آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ پچھلے 3 سال سے ہر فورم پہ, یہ ایک پبلک اکاؤنٹیبلٹی کا میڈیم ہے, ٹھیک ہے, ہمیں اعتراض نہیں ہے کوئی بھی اس کی صورت ہو, لیکن ہم ڈیلی فرام 7 to 11 نیشنل میڈیا پہ آ کے لگنے والے الزامات کی اپنا جواب دینے کی صحیح کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. کورٹ میں دینا یہ رویہ ہے کہ اگر آپ رنگ روڈ پہ ایک آپ نے سوال اٹھایا تو اس پر فوری طور پہ اس پوزیشن پہ شبلی صاحب گئے, جو کہ ان کو رادر اس کا جواب دینا چاہیے, بتانا چاہیے کہ اگر ایک ادارہ جو کہ اینٹی کرپشن پنجاب کا ہے وہ ایک رکن قومی اسمبلی جو کہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں ان کے خلاف پرچہ درج کر سکتا ہے, تو وائی ناٹ کہ وہ ادارہ جو کہ ان کے پولیٹیکلی ایکسپوزڈ لوگ ہیں ان کے خلاف نہیں کر سکتا. بڑی سٹرینج بات ہے, میں نے تو صرف اتنی منطق آپ کے سامنے رکھی تھی. نہیں میں دوسری جو بات ابھی شبلی صاحب کریں, جی جی میں دوسری سر میری گزارش سن, جی جی بالکل بڑا کلیئرلی ہم یہ الیج کر رہے ہیں کہ سر آپ کا اینٹی کرپشن پنجاب کا ادارہ نہ صرف کہ کور اپ دینے کے لیے اس رنگ روڈ جیسے بڑے اسکینڈل کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کو انڈر دا کارپیٹ ہش اپ کرنے کے لیے اس بڑی انکوائری کو جس میں وزیر اعظم کے قریبی لوگ شامل ہیں, جس کے بڑے کلیئر کٹ ایویڈنسز ہیں, ڈاکومنٹڈ پروفز ہیں, وہ سارے کے سارے سرفیسڈ ہیں, میڈیا میں آ چکے ہیں. تو یہ بات ایسے تو تھوڑی کہ یہ ہم زبانی کہہ رہے ہیں. اور اسی اینٹی کرپشن پنجاب کے ادارے کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بھی سر ایبسلوٹلی یوز کیا گیا, لوگوں کے گھروں کو مسمار کروایا گیا, لوگوں کی زمینوں کو جو کہ ان کے کورٹ کیسز چل رہے تھے اس کی پرواہ کیے بغیر واگزار کروایا گیا. کسی ایک نقطے نہیں, میں آپ کو سیریس بات کہہ رہا ہوں آنیسٹلی, اور یہ ایک بالکل, اور وہ میں شبلی صاحب میں آپ کو پوری آنیسٹی کے ساتھ میں کسی ایک صرف جسٹ ٹو اسکور اے پوائنٹ یا سیٹل ٹو ڈیبیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو پوری آنیسٹی کے ساتھ سر کہہ رہا ہوں جس انفارمیشن کی مجھے فرسٹ ہینڈ میں کوگنیزنٹ ہوں کہ جہاں پر اینٹی کرپشن پنجاب نے زیادتی کی ہے. بہرکیف لیونگ دیٹ اسائڈ, آپ ابھی ارشد صاحب چیئرمین نیب کی بات کر رہی تھی جس پہ آپ نے کہا کہ اگر آرڈیننس آ گیا تو یہ بھی ایک ستم کی انتہا ہے کہ جو ایک لا آف دا کنٹری ہے اس کے تحت آپ کوئی کام کریں اور یا پھر آپ ایک فوری طور پہ ایک ارینجمنٹ کریں کسی آرڈیننس کے ذریعے
تو یہ تو پورے کانسٹیٹیوشن کو ڈیفیٹ کرنے کی بات ہوگی نا. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں سید دیدار حسین شاہ ان کا اپوائنٹمنٹ ہوا, اس میں کورٹ بالکل ٹھیک ہے.